الحمد لله وكفى وسلام على عباده أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حمد لله فلم يرفث ولم يفسق كيوم ولدته أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حج کے سلسلے میں 2 ہفتوں سے بات چل رہی ہے. یہ حج کا مہینہ چل رہا ہے. بہت سارے حاجی وہاں پہنچ چکے ہیں اور سلسلہ جاری ہے. 2 لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. انہوں نے اللہ کے رسول سے کچھ سوال کرنا چاہا. تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تم سوال کرو گے یا میں خود بتا دوں کہ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو. کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ تم خود سوال کرو گے یا میں خود بتا دوں کہ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے رسول عالم الغیب ہے، نہیں. اللہ کے بتانے سے آپ کو علم ہوا. پھر اللہ کے رسول نے بتایا کہ تم یہ پوچھنا چاہ رہے ہو کہ جو آدمی حج پر نکلتا ہے اس کا کیا ثواب، جو آدمی طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اس کا کیا ثواب، جو آدمی صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے اس کا کیا ثواب ہے. اس طرح کے سوالات اللہ کے رسول نے بغیر ان کے کہے بتا دیا. تو لوگوں نے کہا کہ واللہ ہمارے دل میں یہی سوال ہے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی حج کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اس کی اونٹنی جس پر وہ سوار ہوتا ہے جتنا قدم وہ چلتی ہے، 1 قدم اگر وہ چلی تو 1 نیکی آپ کے نام عمل میں لکھی جائے گی اور 1 برائی نام عمل سے ختم ہو جائے گی. اب آپ یہ کہیں گے آج تو اونٹنیاں نہیں چلتی، کچھ لوگ پیدل جاتے ہیں، کچھ لوگ ہوائی جہاز سے جاتے ہیں، کچھ قریب کے اپنی 4 چکے گاڑی سے چلے جاتے ہیں. تو اللہ دینے والا، اللہ بے مثال دیتا ہے. اللہ نے مثال بیان کر دی کہ جتنا قدم وہ چلے گی اتنے قدم پر نیکیاں بڑھتی رہیں گی اور سیئات کو اللہ مٹاتا رہے گا. ہو سکتا ہے جتنا چکا گھومے اللہ اتنی نیکی بڑھائے، جتنا قدم آپ کا بڑھے اللہ اتنی نیکی بڑھاتا جائے. اور اللہ کے یہاں اللہ نے ایک مثال دی ہے، ورنہ دینا چاہے تو اللہ جتنا بھی دے. تو دوسری چیز اللہ کے رسول نے فرمائی کہ طواف کے بعد 2 رکعت جو آدمی نماز پڑھتا ہے اس نماز کا ثواب اتنا ہے جیسے تم 1 عربی غلام آزاد کر دو. 1 عربی غلام آزاد کر دو. یہ چیزیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتی کہ عربی غلام آزاد کر دیا. سن لیتے ہیں، سنانے والا سنا دیتا ہے. جیسے کل ہی میں نے ایک صاحب سے کہا کہ گرمی بہت زیادہ ہے، بہت سخت ہے. ہمیں بھی احساس ہو رہا ہے. چرند پرند جن کا کوئی گھر نہیں، جن کے گھروں میں کوئی پنکھے نہیں، کوئی بجلی نہیں، کوئی اے سی نہیں، کوئی راحت کا سامان نہیں، بلبلا رہے ہیں. انسان بلبلا رہا ہے گرمی کی وجہ سے. گھر میں ہے، پنکھے میں ہے، اے سی میں ہے، ساری چیزیں مہیا ہیں. اگر ابھی پتھر پہ چلنے کے لیے کہہ دیا جائے، اس پتھر پر جو دھوپ سے بالکل گرم ہو گیا، آج آپ چل پائیں گے؟ پاؤں میں چھالے پڑ جائیں گے، آبلے نکل جائیں گے. ذرا سوچیے، یہی وہ گرمی تھی جو عرب کی گرمی ہوا کرتی تھی، اس سے کہیں زیادہ گرمی ہوتی تھی. اس گرمی میں آپ 10 منٹ 15 منٹ دھوپ میں کھڑے ہو سکتے ہیں؟ حضرت بلال کو اسی گرمی میں گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا. اور ایسا نہیں کہ صرف لٹایا جاتا تھا، اسی لٹا کر کے اسی گرم چیز اس پہ ریت پر چھوڑ دیا جاتا تھا. اوپر پتھر رکھا جاتا تھا، وہ بھی گرم ہو جاتا تھا، اس کے اوپر سے مارا بھی جاتا تھا. اب آدمی جو اپنے اوپر اس کو لے گا کہ اگر مجھے اس گرم پتھر پر لٹایا جائے، اس میں مارا جائے، وہی چھوڑ دیا جائے، اوپر سے گرم پتھر بھی رکھ دیا جائے تو میری کیا حال ہوگی. تب حضرت بلال کے اوپر جو بیتی ہے، جو گزری ہے، اس کا ہمیں تھوڑا بہت احساس ہو جائے. تو ایک غلام آزاد کرنا یہ تو بس ہم نے کہہ دیا. آج ہمارے پاس گاڑی ہے، ایک مثال سے 4 چکے کی گاڑی ہے، ایک بھی گاڑی ہے، ہم اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں. ایسا کوئی کرتا ہے؟ بہت شاذ و نادر لوگ ایسے، بہت کم
ایسے ملیں گے۔ تو جس نے 2 رکعت نماز پڑھی اس کا ثواب اتنا ہے جتنا ایک عربی غلام آزاد کرنے کا۔ ہمارے پاس اگر 2-4 لاکھ کا غلام کوئی آزاد کرے گا تو اس کا ثواب اتنا ہی ملتا ہے۔ جو آدمی صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا و مروہ کو میں نے بتایا کہ حضرت ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی تلاش کر رہی تھی اور صفا اور مروہ پر دوڑ لگا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ دوڑ اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے آنے والے انسان کے لیے اس کے دوڑنے کا حکم دے دیا، اس پہ دوڑ۔ تو جو آدمی صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے، دوڑ لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 700 غلام آزاد کرنے کا ثواب عنایت کرتا ہے۔ اور اس کے اور بھی ارکان ہیں۔ جو آدمی عرفات میں گیا، اس نے وہاں پر دعائیں مانگی، اللہ کہتا ہے کہ تمہارے گناہ ریت کے برابر ہو، بارش کے قطروں کے برابر ہو، میں تمہیں بخش دیتا ہوں۔ لیکن جس نے کسی پر ظلم کیا ہو، جس نے کسی کا مال کھایا ہو، جس نے کسی کا حق مارا ہو، یہ ساری چیزیں آپ کو ان کا بدلہ دینا پڑے گا۔ آپ کو ان کا بدلہ، جیسے کسی نے کسی کا مال چوری کیا تو مال تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا۔ مال اگر ضائع ہو گیا تو مال کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ ہاں، آپ نے چوری کا جو گناہ کیا تھا اللہ وہ معاف کر دے گا، اللہ وہ معاف کر دے گا۔ تو شیطان اس دن بڑا ذلیل ہوتا ہے، اپنے اوپر دھول ڈالتا ہے۔ ارے بھائی، کوئی 60 سال کی عمر میں حج کرنے گیا ہے، کوئی 70 سال کی عمر میں حج کرنے گیا ہے، کوئی 40 سال کی عمر میں حج کرنے گیا ہے۔ شیطان نے کتنے گناہ کروائے ہوں گے، آج جب وہاں پہ پہنچا تو اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا۔ آج وہ بخشایا ہے۔ تو شیطان کی 40 سال کی جو محنت تھی، اس نے جو گناہ کروائے تھے، اللہ نے سیکنڈوں میں معاف کر دیا۔ مغفرت کے دریا میں اللہ نے غوطہ کر دے دیا اور وہ گناہوں سے دھل گیا۔ تو اب شیطان مارے افسوس کے مارے غم میں سر پہ دھول ڈالتا ہے اور افسوس کے گیت گاتا ہے، ہائے ساری کوشش ناکام ہو گئی۔ تو حاجی بخشایا ہوا وہاں سے لوٹتا ہے، لیکن حج بھی حج کرنے کے طریقے سے کرے، حج مقبول کرے، حج مبرور کرے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے جنت ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امت کے آخری زمانے کے لوگ حج کریں گے، مالدار لوگ حج کریں گے۔ کیوں؟ وہ لندن اور پیرس نہیں جائیں گے، وہ تفریح کے لیے مکہ اور مدینہ جائیں گے۔ علماء حج کیوں کریں گے؟ کہ ایک عالم نے 5 حج کیا ہے تو میں 6 کروں گا۔ اگر یہ اس لیے ہو کہ نیکیوں پر سبقت کرنا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس لیے کر رہا ہے کہ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں دکھانے کے لیے، تو اس کا کوئی اللہ کے یہاں اجر اور بدل ملنے والا نہیں۔ بادشاہ لوگ فخر کے لیے حج کرنے جائیں گے۔ آج اب امت کا حال دیکھ رہے ہیں، آج لوگ حج کرنے جاتے ہیں جہاں پہ عبادت کرنی چاہیے، جہاں پہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے تھی، جہاں پہ اللہ سے مغفرت مانگنی چاہیے، وہاں پہ لوگ جا کے سیلفی لیتے رہتے ہیں۔ حتیم کا جو حصہ ہے، جو پہلے خانہ کعبہ کا حصہ تھا، کبھی موقع ملا تو پوری تفصیل انشاءاللہ بتاؤں گا، وہ ابھی چھوٹ گیا۔ وہ خانہ کعبہ کا حصہ تھا۔ قریش مکہ جو ہے وہ کافر اور مشرک تھے، لیکن ان لوگوں نے کہا تھا کہ خانہ کعبہ میں کوئی ایسا پیسہ، کوئی ایسا مال نہیں لگے گا جو مشکوک ہوگا، جو حرام نہ ہو وہ مال لگے گا، جو کسی سے چھینا جھپٹا نہ گیا ہو وہ مال خانہ کعبہ میں لگے گا۔ وہ کافر تھے، مشرک تھے، لیکن خانہ کعبہ کی عظمت ان کے بھی دل میں تھی۔ تو پیسے کی کمی کی وجہ سے خانہ کعبہ کا تھوڑا سا حصہ چھوڑ دیا گیا تھا، جس کو آج حتیم کہتے ہیں۔ جو آدمی اس میں چلا گیا گویا کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر چلا گیا، کیونکہ 2000 سال پہلے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ایک روایت کے مطابق جو فرشتوں نے اس کی تعمیر کی تھی وہ حصہ اس میں داخل تھا۔ پھر ابا آدم نے جو تعمیر کی وہ حصہ اس میں داخل تھا، اور بھی تعمیر ہوئی تو وہ حصہ اس میں داخل کیا گیا۔ عبداللہ ابن زبیر نے جو تعمیر کی وہ حصہ اس میں داخل کیا گیا۔
تو اس میں جو بھی جاتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. خانہ کعبہ کے اندر دعا قبول ہوتی ہے. آدمی جائے وقار کے ساتھ روتا ہوا اس میں داخل ہو. بزرگوں نے علماء نے لکھا ہے خانہ کعبہ میں جو داخل ہو وہ ڈرتا ہوا جائے, اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو, وقار کے ساتھ اس میں جائے, تکبر کے ساتھ نہ جائے, گھمنڈ کے ساتھ نہ جائے, عقل کر کے نہ جائے, کیونکہ وہ اللہ کا ایک پاک دربار ہے. بعض بزرگوں سے منقول ہے وہ ہمارے ڈر کے خانہ کعبہ کے اندر نہیں جاتے تھے, کہیں میرے پاؤں سے اللہ کے گھر کی بے حرمتی نہ ہو جائے. یہ میرا پاؤں گناہوں کے لیے اٹھتا ہے, یہ میرا جسم گناہوں کے لیے اٹھتا ہے, یہ ناپاک قدم اللہ کے گھر میں کیسے جائے. تو اس میں جو بھی جاتا ہے گویا کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر گیا, وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھے, اللہ سے دعا مانگے. لیکن اکثر و بیشتر عورتیں اور مرد جو جاتے ہیں ویڈیو چالو کرتے ہیں, اس میں تصویریں لیتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کے پاس آ گیا. میرے اللہ کے بندو, اللہ کی بندیوں, اللہ کا CCTV چالو ہے, اللہ کا کیمرہ چالو ہے, اللہ کا رجسٹر چالو ہے, تم لکھے جا رہے ہو, تمہارا نام لکھا جا رہا ہے, تمہاری ویڈیوز بن رہی ہے اللہ کے یہاں, ہاں تم وہاں گئے ہو, تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں. وہیں قریب میں زمزم کا کنواں ہے, اب تو وہ اوپر سے چھپا دیا گیا, نیچے سے ابھی بھی راستہ ہے, وہاں پہ دعا قبول ہوتی ہے. ملتزم ہے خانہ کعبہ کا جو حصہ, جو دروازے کا حصہ ہے حجر اسود اور خانہ کعبہ کے بیچ کا, اس کو ملتزم کہتے ہیں. ملتزم کے معنی چمٹنے کے آتے ہیں. وہاں چمٹ کر کے آدمی جو بھی دعا مانگتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے. محدثین نے لکھا ہے ہمارے استاد نے آج تک جو لوگ وہاں گئے ہیں جو دعا مانگی ہے وہ دعا قبول ہوئی. صفا اور مروہ پر دعا قبول ہوتی ہے, منا عرفات مزدلفہ میں دعا قبول ہوتی ہے, مسجد حرام میں دعا قبول ہوتی ہے. لیکن ہمارا حاجی اور عمرہ کرنے والا سب سے پہلے جس جگہ جاتا ہے وہ سب سے پہلے اپنی تصویر لیتا ہے. کہاں خلوص رہے گا میرے بھائیوں. حج کریے اللہ کے, من حج للہ, اللہ کے لیے حج کرو, لوگوں کو دکھانے کے لیے, بزنس کے لیے نہیں, اور تفریح کے لیے نہیں, کسی کاروبار کے لیے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, علماء نے بھی لکھا ہے, جو آدمی مکہ نہ ہو لیکن اس کا دل مکہ میں ہو, افضل ہے اس سے جو آدمی نوافل پڑھتا ہو. جو آدمی نوافل پڑھتا اس سے بھی افضل ہو. اور جو آدمی مکہ میں ہو اور مسجد حرام کا احترام نہ کر سکے, اسی لیے امام ابو حنیفہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ وہاں مکے میں اتنے ہی دن رہے کہ دل اچاٹ نہ ہو, حج عمرہ کرے, وہاں کے ارکان پورا کرے, اللہ سے روئے گڑگڑائے اور وہاں سے چلا جائے, وہاں سے ہٹ جائے کہ کہیں اس کی بے حرمتی نہ ہو جائے. جیسے کہتے ہیں نا, اگر شبہ ہما شب قدر بودے, شب قدر بے قدر بودے. اگر شب قدر روز ہوتی تو آپ جانتے, جو آدمی مکہ میں جائے تو اس کی حرمت کو کھو دیتا ہے, پامال کر دیتا ہے. واقعات لکھے کہ ایک آدمی نیک تھا, وہ طواف کر رہا تھا, ایک خوبصورت عورت کے پازیب کی آواز اس کے کانوں میں پڑی, وہ گھوم کے دیکھنے لگا, ایک ہاتھ نکلا, اس کو تھپڑ لگا, زوردار تھپڑ لگا. کہا کہ اگر تم اللہ کے دربار میں مسجد حرام میں میرے گھر میں آ کر کے بھی میرے غیر کی تم نے حرمت کا لحاظ نہیں کیا تو اس سے زوردار تھپڑ تم کو لگے. وہ جگہ ہے جیسے وہاں آپ نماز پڑھیں گے 1 لاکھ نماز کا ثواب ملے گا, 1 روپیہ صدقہ کریں گے 1 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا, ہر نیکی کا ثواب 1 لاکھ گنا بڑھا دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ جو گناہ کریں گے, جو وہاں پر بے حرمتی کریں گے, وہ بھی اس سے کئی گنا بڑھ کر کے آپ کو گناہ ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے بھائیوں, حج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کے پاس حج کی وسعت رہی, حج کی طاقت رہی, اور اس کو وسعت ہونے کے باوجود وہ حج نہ کر سکا, تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ تو یا یہودی ہو کر کے مرے گا یا نصرانی ہو کر کے مرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں اور روایت فرماتے ہیں, جس آدمی کو استطاعت تھی اس نے حج نہیں کیا, قیامت کے دن اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور حج کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.